اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ مرد کو عورت سے سکون صرف اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ اس کی جنس اور اسی کے جوہر سے ہے۔ اسی لیے مذکورہ سکون یعنی محبت کی اصل علت اسی کی جنس سے ہونا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ باہمی محبت کا بنیادی سبب حسن صورت نہیں ہے، مقاصد میں ہم آہنگی بھی نہیں ہے، اخلاق و عادات کی یکسانیت بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا ٹاپک طب نبوی کا جو چل رہا ہے، ظاہری حسن کے عشق میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ ظاہری حسن کے عشق میں وہی دل مبتلا ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ باہمی کشش کا سبب۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور احکام میں اسی ذات عالی کی حکمت سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملتی جلتی چیزوں میں ایک دوسرے سے موافقت، مناسبت اور محبت ہو۔ اسی لیے ہر چیز فطری طور پر اپنی ہم جنس اور موافقت والی چیز کی طرف میلان اور رجحان رکھتی ہے، اور فطری طور پر اپنے مخالف سے کٹتی، دور ہٹتی اور نفرت کرتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے عالم بالا ہو یا عالم اسفل، باہمی امتزاج اور ملاپ کا اصل بھید باہمی مناسبت، موافقت اور مشاکلت ہی میں چھپا ہوا ہے، جبکہ دوری اور علیحدگی کا راز غیر مناسبت اور عدم مشاکلت ہے۔ تخلیق اور احکام دونوں اسی بنیاد پر قائم ہیں، لہذا مماثل ہی اپنے مماثل کی طرف مائل ہوتا ہے اور ضد ہی اپنی ضد سے دور بھاگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ وہ اس سے تسکین پائے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ مرد کو عورت سے سکون صرف اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ اس کی جنس اور اس کے جوہر سے ہے۔ اسی لیے مذکورہ سکون یعنی محبت کی اصل علت اسی کی جنس سے ہونا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ باہمی محبت کا بنیادی سبب حسن صورت نہیں ہے، مقاصد میں ہم آہنگی بھی نہیں ہے، اخلاق و عادات کی یکسانیت بھی نہیں ہے۔ ہر چند یہ چیزیں ایک حد تک سکون اور محبت کا باعث بنتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام روحیں ایک جمع شدہ لشکر تھیں، ان میں سے جن کی ایک دوسرے سے جان پہچان ہو گئی وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے ناواقف رہیں وہ یہاں ایک دوسرے سے بیگانہ رہتی ہیں۔ احادیث کی دیگر کتابوں میں یہ روایت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، وہ لوگوں کو ہنسایا کرتی تھی۔ وہ مدینہ آئی اور ایک عورت کے ہاں ٹھہری۔ یہ عورت بھی فقاہت پسند تھی، لوگوں کو ہنساتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام روحیں جمع کی ہوئی فوجوں کی طرح تھیں۔ ویور آپ تک کے لیے اتنا ہی، اس کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔